बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। डरने वाला हूँ ना ही मैं झुकने वाला हूँ, अब मजीद डट कर मुकाबला करूँगा। फायरिंग से जख्मी इमरान खान साहब का अस्पताल से बयान, मुबैना कत्ल की साजिश में मुलविस अहम शख्सियात के नाम भी बता दिए। अब कुछ सवालात हैं जिनका जवाब आमिर मतीन साहब से जानेंगे। पहले तो ये कि इसके पसे पर्दा मुहर्रकात कौन से हैं, क्या लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील हो चुका, हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए क्या सिर्फ तहकीकात ज़रूरी या फिर कुछ अहम गिरफ्तारियाँ भी करना होंगी। आमिर मतीन साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, अनफॉर्चुनेटली आज जो इंसिडेंट बदकिस्मती से पेश आया है लॉन्ग मार्च में, आपको लगता है हकीकी आज़ादी के इस जज्बे को दानिस्ता तौर पर खून से कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, ये जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी और जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर बड़े सुराख हैं। वो कि तासुर के एक आदमी ने सिर्फ जिस तरीके से बयान वो मुल्ज़िम का है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, वो जिस तरीके से कह रहा है कि जो मुझे गुस्सा आया और मैंने इस यूँ करके गोली चला दी, वो बिल्कुल नहीं लगता। ये बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। ये बहुत बड़ा सानिया था। ज़ाहिर है 15 लोगों को गोलियां लगी, एक आदमी मारा गया और इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनको गोलियां लगी। उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि क्या हो सकता था कि खुदा न खास्ता अगर ये उनकी जान को कोई ख़तरा मज़ीद हो जाता तो ये मुल्क के अंदर एक क़यामत आ जानी थी। हम सिविल वॉर की तरफ जा सकते थे। हमारे पूरा मुल्क जो है आग और बिल्कुल उसके खून की नदियां यहाँ बह सकती थी और मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि ये कोई इसका माज़रत के साथ आमिर साहब इस वक्त सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की मियां असलम इकबाल साहब सूबाई वज़ीर पंजाब है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मियां असलम इकबाल साहब से जो है ना ताज़ा सूरत हाल ले लें, क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहाँ वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ अंदर इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त उनकी हालत जानी चाहिए। मियां साहब, आप हमें प्लीज़ बताइएगा कि अभी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। देखें, अभी काफ़ी देर से ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेट हो रहा था। अभी गालबन जो मुझे इत्तला मिली है, जो मैं बाहर खड़ा हूँ, उनकी बुलेट जो है वो 3 थी, एक क्रॉस करके निकल गई और 2 जो है वो निकाली गई, जो अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। बाकायदा डॉक्टर्स बाहर आएंगे तो बाकी उनसे बात होगी। इससे पहले भी उनके साथ मेरी उन्होंने बुलाया था मुझे और जो एक अपनी उन्होंने बात की कि उनकी जो जान को ख़तरा है था और उन्हें पहले से पता था, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मामलात हैं और इसके मुताबिक जो है स्टेटमेंट जो है वो दी जाए और इसी के मुताबिक जो है वो जो लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाए, क्योंकि वो ज़ख्मी थे और ज़ख्मी खान साहब भी हैं और 7-8 बंदे और भी हैं पार्टी के। तो हमारे लिए तो बड़ा बात नहीं हो सकती आज के, क्या बात करें क्या ना करें बड़ाई, क्योंकि मैं कंटेनर में था उस वक्त और उस वक्त मैं छत पे ही था कंटेनर की जब ये सारा वाक़या हुआ। तो बहरहाल अब उनकी उस वक्त माशाल्लाह स्टेबल थे और ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट है मेरी तरफ से जारी करें, वो उनकी तरफ से जारी कर दी गई स्टेटमेंट। तो ये सूरत हाल है। तो वैसे उनकी सेहत जो सूरत हाल है वो ख़तरे से तो बाहर है ना? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे से बाहर है। एक्चुअली उनके जो थाई है ना, उसमें जो उस वक्त मैंने कंटेनर में देखा है तो 2 थाई के अंदर लगी, एक टांग में लगी जो बुलेट है जी, ये 4 जी, अभी मुझे इशारे से वो बता रहे हैं से कि 4 बुलेट उनको लगी हैं और 4 रिकवर हुई हैं। 4 उनके जिस्म से गोलियां निकाली गई हैं, अभी जो इतला आई है अंदर से।
اچھا 3 کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں 4 گولیاں ان کو لگی ہیں؟ 4 لگی، 4 لگی ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو فورنزک رپورٹ بعد میں آئے گی کہ وہ گولیاں کس کی ہیں، مگر کئی دفعہ ڈاکٹر انیشلی دیکھ کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک گن فائر کی تھی یا پسٹل کی تھی 9mm کی. تو کوئی ابھی تک کوئی انیشل ایسے ہی جو رف قسم کا کوئی ایسٹیمیشن کوئی ابھی تک اندازہ ہوا ہے کہ وہ گولیاں، کیونکہ یہ بڑی بحث چل رہی ہے کہ فائر جو ہے ایک سے زیادہ 2 یا 3 جگہ سے آیا؟ عامر بھائی اس کے بارے میں قبل از وقت ہے کہ میں کوئی سٹیٹمنٹ دے سکوں، کہ کیونکہ جب میں تھا ادھر جی کنٹینر پہ تو اس وقت ایک دم جیسے برسٹ نکلتا ہے تو برسٹ کی ایک دم آواز آئی اور اس کے بعد شاید مجھے سننے میں 2-3 فائر لگے ہیں. میں بھی اس وقت اتنی گھبراہٹ یا پینک ہو گیا تھا کہ سارے پراپر سن سکے یا نہیں سن سکے، کیونکہ وہ میوزک بھی تھا، وہ جو ترانے ہمارے پیچھے کے وہ تھے، یا شاید کوئی اس وقت نصرت فتح علی خان کی قوالی لگی تھی، مجھے نہیں یاد پڑا تو کیا، لیکن وہ آواز ضرور اتنی تیز تھی کہ جیسے پتہ نہیں کتنی گولی نکلی اس میں سے. تو یہ سر صورتحال ہے جی. آپ چونکہ اس وقت ٹرک پہ تھے، ایک تو ذرا مزید روشنی ڈالیے گا اپنا وہاں سے آنکھوں دیکھا حال کہ وہاں پہ جب گولی لگی تو کیا ایک طرف سے لگ رہی تھی یا 2 طرف سے لگ رہی تھی، اور وہ آپ کا اپنا اس وقت فرسٹ اسیسمنٹ کیا تھا، پہلی فکر آپ کو کیا ہوئی؟ عامر بھائی جب میں ایکچولی اوپر گیا تھا تو کھانا ارینج کیا تھا خان صاحب کے گارڈز کے لیے اور دوستوں کے لیے، جو دوستوں سے مراد ہے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کے لیے. تو نیچے ان کو کنٹینر میں دے دیا، تو میں نے کہا چلے میں اوپر دے آؤں گارڈوں کو باری باری تاکہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو میں اوپر گیا ہوں، تو جیسے ہی میں نے آگے کی طرف گیا ہوں، گارڈ کو میں نے کہا جو ان کا مین سرنا صاحب ہیں جو سیکیورٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر، انہوں نے کہا میں بعد میں لوں گا، ابھی نہیں، میں ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا اوکے. پھر میں آیا ہوں دوسرے کے پاس، خان صاحب کے دوست کوئی کھڑے تھے، ان کو لیا. میں نے کہا آپ ادھر آئے. جیسے ہی میں نے ان کو لیا ایک دم کیا ہوا ہے کہ ایک دم آواز آئی ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا پٹاخے ہوائی چلنا، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن گولی کی آواز میں اور پٹاخے کی آواز میں بڑا فرق ہے. تو یہ ایسے جیسے برسٹ نکلا پوری کسی چیز کا، خدا جانے یہ اوزی سے نکلا ہے، اس سے نکلا، میں ابھی اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکوں گا. تو وہ ایک دم پھر افراتفری پھیل گئی ہے نا، نیچے پبلک کی آوازیں کنٹینر کے اوپر، تو ایک دم پتہ چلے کہ ہاں سب کو بھی گولی لگ گئی، باقیوں کو بھی لگ گئی ہے. تو وہ ہمارے 9 زخمی ہوئے ہیں جی، ان میں ٹانگوں پہ تھائی پہ اس طرح لگی ہے. تو خان صاحب جب گرے ہیں نا جی، گرے نا نیچے، تو وہ ایک انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ گر گیا، اس کو پکڑو. حالانکہ انہیں 4 خود لگ گئی. انہوں نے کہا اس کو دیکھو، اس کو عمر مائر کو دیکھو، اس کو وہ اس کو احمد چٹھے کو دیکھو جی. تو اس طرح وہ کر رہے تھے، یعنی کہ دوسروں کے کر رہے تھے، وہ اس کا خیال رکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. حالانکہ 4 گولیاں ان کے ٹانگ کے اندر خود لگ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جو ورکرز تھے ان کی بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب نیچے لائے، اور نیچے لانے کے بعد وہاں پر فرسٹ ایڈ کے لیے ریسکیو کو بلایا، کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہ پٹیاں وغیرہ جو بھی انہوں نے کرنی تھی بینڈیج کر کے روکتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے. اس کے بعد وہ ہم نے گاڑی منگوائی، ان کی گاڑی میں ہم نے ان کو کیا. تو سارے رستے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں. جو گارڈ ان کے ساتھ کزن بھی تھے اور باقی بھی تھے گارڈ، تو ایک ہی بات کرتے رہے، یار وہ دیکھو جس کو نیچے گولی لگی ہے اس کی کمپنسیشن دینا، اس کا دھیان کرنا، کوئی ماڑا بندہ ہے اس کا دھیان رکھنا. تو وہ سارے رستے لاہور تک یہی باتیں، دیکھنا یار اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو کوئی مسئلہ. حالانکہ 4 خود بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ پبلک کی بات کر رہے تھے اس وقت کہ یار میرے ووٹر کو لگ گیا ہے، یا میرے پارٹی کے بندے کو لگا ہے، یا میرے کسی چاہنے والے کو لگ گیا ہے. تو وہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی تھی نا ان کے منہ سے نکل رہی تھی، وہ عام بندوں کے لیے نکل رہی تھی کہ یار ان کا خیال رکھنا، اور ایون یہاں تک کہ یار اس کا دیکھنا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرنا. حالانکہ ان کے 4 فائر اپنی ٹانگ میں لگے. یہ صورت حال ہے. بڑا آج کا دن ہے ہمارے لیے، بڑا مشکل دن ہے یار.
بڑا. میاں صاحب ایک سوال آ رہا ہے بار بار کہ وہ ظاہر ہے شوکت خانم میں ان کی زیادہ تسلی ہے، زیادہ سیکورٹی بھی ہے، مگر بہرحال ایک یہ بہت بڑا رسک تھا کہ وزیر آباد سے اتنی دور گھنٹے ڈیڑھ کا 4 گولیاں لگی ہوئی تھی، سفر کر کے لاہور لایا گیا، کوئی گجرانوالہ میں یا قریبی کسی ہاسپٹل میں جا کے فرسٹ ایڈ پہلے وہاں سے کیوں نہیں لے لی گئی اور اس کے بعد جہاں مرضی جایا جا سکتا تھا؟ عامر بھائی اس کی ایک وجہ تھی نا، اگر خان صاحب ادھر چلے جاتے لوکل ہاسپٹل میں تو باقی جن کی ٹریٹمنٹ ہونی تھی سب کی واپس ہو جانی، سب کی توجہ خان صاحب کی طرف چلی جانی تھی، اور باقیوں کی ٹریٹمنٹ جو خان صاحب نے پھر بہتر فیصلہ کیا کہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے جو ہے وہ باقی لوگ جو ہے وہ سفر کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں سفر لاہور کا کر لیتا ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے، انسٹیڈ آف دس کہ میرے جو زیادہ زخمی ہیں آلدو کے خان صاحب کو 4 بلٹ لگی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ زخمی ہیں، بٹ انہوں نے فوری طور پر جو فیصلہ کیا وہ شوکت خانم کا کر لیا، یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی کے چکر میں وہ سارے معاملات رہ جائیں اور باقی جو زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو. ہاسپٹل تو آپ کو پتہ ہے لوکل لیول کے اوپر جو ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا آپریشن تھیٹر تو سب پھر مناسب صحیح ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں میں لاہور میں جاتا ہوں اور جا کے یہ سارا معاملہ پھر علاج کے لیے ادھر لے آئے جی، پھر ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے اب خیر سے آپریٹ ہو گیا، تو ابھی ادھر ہی جاؤں گا جی میں فون کال کرنے کے لیے، اور آپ کی تو میں تھوڑا سائٹ پر آ گیا جی. بڑی مہربانی آپ کی. یہ اصل میں اس وقت تو سب سے بڑی ترجیح تو یہ ہے خان صاحب ریکور کریں، ان کی صحت ٹھیک رہے اور اللہ ان کو شفا دے، مگر پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں کیونکہ ہر کوئی اس لانگ مارچ کے اوپر نظریں مرکوز تھیں، تو یہ بنتا تو نہیں ہے سوال، مگر لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ کیا اس سے لانگ مارچ پوسٹ پون ہوگی، کینسل ہوگی، یا یہ شاید یہ ڈیزائن ہی یہی تھا اسی لیے کروایا گیا، یہ کوئی ون آف ایسے ہی وہ واقعہ جس طرح بنایا جا رہا ہے، یا پلانڈ یہ واقعہ آپ کو لگتا ہے؟ دونوں سوال. عامر بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک لانگ مارچ جاری رکھنے کا تعلق ہے یا نہیں ہے، وہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی، خان صاحب آپریشن تھیٹر سے خیریت سے واپس آتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہوگی. اس سے پہلے اس پہ کوئی بات کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہو جائے گا جب تک کہ قیادت جو ہے وہ خود نہ کر لے فیصلہ. دوسرا میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جس طریقے سے ہوا، یہ اس کے اندر پنجاب پولیس کے بہت زیادہ لیپسز آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے، کہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ وہ جس طریقے سے ایک ملزم پکڑا گیا وہ ایک تھانے میں لے جایا گیا، حالانکہ اس کی شکل دکھائے بغیر اس کو کسی ہائی سیکیور جگہ پہ لے جانے چاہیے تھا، پھر اس کا ایک انٹرویو آ جاتا ہے، اور انٹرویو بھی بڑا اس کا ایک خاص بیانیہ بنا کے وہ اس کی تشہیر چاروں طرف سے کی جا رہی ہے، تو کیسے وہ انٹرویو ہو گیا؟ دیکھیں عامر بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی چیزیں ایمبیگوٹی میں لگ رہی ہیں، وہ ذرا جیسے جیسے ہم تھوڑا سا ذہنی طور پہ ریلیکس ہوں گے تو پھر ان تمام چیزوں کی طرف دیکھیں گے. اس میں بڑی چیزیں جو آپ نے کی ہیں ان سوالوں کے اندر ہی سوالوں کا جواب ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم کیونکہ مجھے بلا رہے ہیں، سامنے سے اشارہ آ رہا ہے کہ دوسری لیڈرشپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے میرے سے، تو میں اجازت چاہوں گا، باقی انہی سوالوں کے اندر جواب بھی ہے، اور کل انشاءاللہ جیسے ہی خان صاحب بلاتے ہیں یا رات کو یا ابھی تھوڑی دیر تک جیسے وہ ہوش میں آئیں گے وہ بلائیں گے، جو بھی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی جوابات، اللہ خان صاحب کو شفا دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر سے ہو رہی تھی، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ جو آپ نے اسلم اقبال صاحب سے سوال کیا، لانگ مارچ تو اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے گا. اب سوال یہ کہ خان صاحب کی نمائندگی کس طرح سے ہوگی اسپتال سے، کیا ویڈیو پیغامات جاری کیے جائیں گے؟ اور دوسرا اعجاز چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے احمد چٹھا کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، سو ہو گیا. اب سوال یہ کہ احتیاطی تدابیر کیوں نہیں پھر اپنائی گئی اگر پہلے سے پتہ تھا؟ نہیں، یہ تو ڈے 1 سے آپ دیکھیں ایک پورا ماحول بنایا جا رہا تھا. واڈا صاحب کی طرف سے یہ کہلوایا گیا کہ لاشیں ہوں گی اور خونی مارچ ہوگا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے اتنے بے تحاشا بیان تھے کہ سر کچل دیا جائے گا، کیما بنا دیا جائے گا.
उसके बाद कि जी मच जेल में डाला जाएगा और गोलियां मंगवाई जा रही थी। तो माहौल तो पूरा बना हुआ था, तो बिल्कुल उसका मुहतात होने की ज़रूरत थी। और पुलिस के तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इतने लैप्सेस हैं कि जितने कहे जाएं उतने कम हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे नॉर्मल मुझे बताया गया है कि जी तरीक़ाकार प्रोटोकॉल ये है कि सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, साबका वज़ीर आज़म के लिए भी एक ख़ास सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल होते हैं। और यहाँ तो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी कि 3-4 टीयर्स होते हैं, गार्डन के होते हैं। तो वो अभी हमें पुलिस के एक एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, मगर वो इनकी अपनी सिक्योरिटी थी। फिर उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी आती है, फिर सफ़ेद कपड़ों वालों की सिक्योरिटी आती है। वो इतनी करीब से किसी को गोली अलाउ कर देना। और अभी जो भी शवाहिद आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्लान्ड तरीके से ये किया गया है। और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है उससे बड़ी सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की जा रही हैं कि क्योंकि इजीली अगर वो आवाज़ सुना सकें, तकरीबन सबका ये कंसेंसस है कि जो मियां असलम साहब ने भी कहा कि बर्स्ट की आवाज़ आई, कि ऑटोमेटिक जो गन फायर हुआ है जिस तरह के क्लाशनिकोव का फायर होता है उस तरह का बर्स्ट आया है। तो वो एक 9mm की पिस्टल के साथ जो है वो उस तरह का इससे इतने लोग ज़ख्मी नहीं हो सकते और वो बर्स्ट भी इस तरह का नहीं वहाँ से हो सकता। तो डेफिनेटली ये 2 या 2 से ज़्यादा जगहों से ये फायर आया। उसके बाद फिर ये है कि सबसे बड़ी जो इनका अपना लैब्स है और उसमें पीटीआई का भी लैब्स है कि हम ये ख्याल करते थे कि ये जो सारा कंटेनर है ये बुलेट प्रूफ होगा, इसमें जो है वो आर्मर्ड जो है प्लेट्स लगी होंगी। और जबकि वो नहीं थी, वो जहाँ पे खान साहब खड़े थे इवन आगे वाली प्लेट भी जो है गोलियां उसके बीच में से गुजर के अक्सर जो गोलियां गई हैं वो मेटल को काटती भी जाके लोगों को लगी हैं। और वो अभी मैं काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में था तो वहाँ पूछा तो डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि हम सब ने कहा खान साहब से कि ये जो आप फ्रंट है ये बुलेट प्रूफ होनी चाहिए इसके आगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मौत बरहक है जब आनी होगी आ जाएगी। तो खान साहब का भी थोड़ा सा ठीक है, खुदा के वो सही कहते हैं कि मौत बरहक है मगर ख़ुद भी एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। और सिक्योरिटी कई दफ़ा जो होता ही है अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल या यूरोप में प्रेसिडेंट साबिक प्रेसिडेंट भी वो सिक्योरिटी के जो हैंडल कर रहे होते हैं उनको ना नहीं कर सकते। वो अगर कहें कि आपने जाना है तो जाना है, वो कहें नहीं जाना तो नहीं जाना। तो ये काफ़ी इस तरह के लैप्सेस हैं। चलिए आमिर साहब इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, मगर इस वक्त जो मुल्ज़िम है उसके घर के बाहर हमारे ही नुमाइंदे रफ़ीक मुगल भी मौजूद हैं, प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं वो, और उनसे जानते हैं कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है। रफ़ीक मुझे ये बताइएगा कि आप एग्जैक्ट उसके घर के बाहर मौजूद हैं, अहले मोहल्ला से कुछ बातचीत हो सकी, वहाँ पे इस वक्त आपको मंजर क्या नज़र आ रहा है? आज बिल्कुल ये सोदरा का इलाका है जहां का ये मुल्ज़म नवीद जो है वो रहायशी था। हम बिल्कुल उसके घर के बाहर मौजूद हैं। जब ये वाकया रूनमा हुआ है तो मुल्ज़िम को जो है वो मौका पर गिरफ्तार किया गया। तो उनका जब एड्रेस मिला तो फिर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो इस मुल्ज़िम के घर पर पहुंची थी। यहाँ पर जो है उसकी वालदा का और मुल्ज़िम नवीद का घर दोनों साथ साथ घर थे। तो पुलिस ने दोनों घर की जो है वो पहले तलाशी ली है। फिर उनकी वालदा घर में थी, उसकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक तो छोटी बच्ची थी उनकी चंद दिन की थी, उनको गिरफ्तार किया है। एक मुल्जिम का बड़ा भाई यूनिस उसका नाम बताया जा रहा है, यूनिस को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उसके बाद दोनों घरों को जो है वो सील कर दिया गया है ताले लगाकर, और इन मुल्जिम नवीद और उसके अहले खाना को नामालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। वहां से इनसे तहकीकात भी की जा रही है। अहले मोहल्ला से हमारी जब बात हुई इनकी फैमिली के मुतल्लक मुल्जिम नवीद के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि 8 माह कबल ये सऊदी अरब से आया था, सऊदी अरब में ये मुकीम था, यहाँ पर ये पैप फिटिंग का काम करता था, प्लम्बर था। इसके अलावा इसके वालिद जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। ये 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। इनकी फैमिली ये बताया जा रहा है कि ये शरीफ लोग थे, कभी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था किसी किस्म का। और हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं मोहल्ले में जो ये बता रहे थे कि इनकी फाइनेंशियली भी जो है वो अक्सर औकात मदद भी करते थे, फाइनेंशियली तौर पर भी ये इतने
स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और एक जमील नामी इनका मोहल्लेदार है, उनसे हमारी जब बात हुई उन्होंने हमें शॉट भी दिया है। उनका ये कहना था कि एक मजहबी जमात के ऑफिस में ये 4-5 दिन से जो वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, और सियासी जमात जो है उनके वो वर्कर कन्वेंशन में भी गए, उनके साथ भी ये इनको देखा गया है गुज़श्ता 4-5 दिन से। उसके बाद ये वाकया रूनमा हुआ तो अहले इलाका जो है उनके लिए भी ये एक वाकया जो है वो बिजली बन के उनके ऊपर गिरा कि कभी इस तरह की ये सरगर्मियां नहीं थी। जो मुतलका थाना है यहाँ का सोदरा का, वहाँ से हमने इसका रिकॉर्ड जो है वो भी हमने छानबीन किया है। इस पर कोई किसी किस्म की FIR जो है वो भी मौजूद नहीं है, किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इस मुलजम का जो है वो हमें नहीं मिला अभी तक जो है इसके मुतलका थाने से। तो अहले इलाका जो है वो फैमिली के हवाले से तो बड़े मुतमिन थे। ये लड़का भी कभी यहाँ पे मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और मनशियात जैसे कोई ऐसे मतलब क्रिमिनल कोई भी काम हो उसमें मुलविस नहीं था। तो आज ये जब उसका बयान आया, बयान में ये कह रहा था कि मैंने एक प्लान के तहत जो है इसको इमरान खान पर अटैक किया है। अहले इलाका के कुछ लोग हमें मिले हैं, उनका ये कहना है कि ये लड़का जो है हो सकता है इस्तेमाल हुआ हो, मुबैना तौर पर ये इस्तेमाल किया गया हो इस लड़के को, क्योंकि चंद दिन पहले यहाँ पर एक सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्टें भी की गई हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई, और एक तस्वीर इसके मुलजम की जो है वो हमने स्क्रीन पर भी दिखाई है कि ये एक सियासी जमात की मीटिंग है, उसमें ये मुलजम नजर भी आ रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो है अहले इलाका ने हमें बताया है, जमील उसका नाम है जो मोहल्लेदार इनका, कि उसको गुज़श्ता कई रोज से एक मजहबी जमात है उसके ऑफिस में इसको देखा जा रहा था, वहां पर ये अक्सर औकात जो है वो चक्कर लगा रहा था। ये चीजें अब तक इसके सामने जो है वो आ चुकी हैं मुलजिम की। अहले इलाका जो है वो बड़ी तशवीश में मुब्तला है, अहले इलाका पूरा जो है वो हैरान हो चुके हैं कि इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ इस लड़के ने जो है रफीक, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आपने बड़ी अहम बात जी मुझे आ रही है मुलजिम के जी कि मुलजिम के एक शिद्दत पसंद मजहबी जमात से रवाबत थे या ये उसकी तरफ माइल थे, और लग रहा था जब उन्होंने बयान दिया कि जनाब मैंने उनको इसलिए कि उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया वो लगता था कि उनको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि अगर पकड़े जाओ तो ये कहना है। तो आपको वहाँ से क्या लग रहा है कि जिस तरह की शवायद की आप जिक्र कर रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में जा रही है बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने हमें शॉट दिया है बाकायदा तौर पर, ऑन दी रिकॉर्ड ही हम बात कर रहे हैं, और जमील उस शख्स का नाम है, हम नाम भी बता रहे हैं। उसने ये बताया, खुलकर बताया, और एक उनके साथ जो है मौलाना साहब थे जिन्होंने ऑफ दी रिकॉर्ड हमारे साथ बात की है, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि ये एक मजहबी जमात का ऑफिस था, वहाँ पर कई रोज से चक्कर लगा रहा था, और वो ये भी उन्होंने बताया कि इनकी वही शख्स था जो मौलाना साहब थे जमील नामी शख्स के साथ, वो ये बता रहे थे कि मैं इनकी फाइनेंशियली मदद भी काफ़ी अरसे से जो है वो करता आ रहा हूँ, बाज़ औक़ात इन्हें कभी ज़रूरत पड़ती तो मैं इनकी हेल्प हम लोग जो हैं वो ज़रूर करते थे। तो वही बात उस शख्स ने भी किया, जमील ने भी, कि इसको ऑफिस में देख तो ये बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, आपसे रब्ता रखेंगे, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सरवत आपकी इजाज़त से ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत अहम बात की रफ़ीक ने कि इनका एक मजहबी शिद्दत पसंद जमात से भी ताल्लुक था, मगर इसके साथ ये है कि ये कैसी बहस है। आमिर साहब एक ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से हम वापस आएंगे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे और आमिर मतीन साहब की तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। इससे ब्रेक से पहले आमिर साहब, हमारी रफ़ीक मुगल से बात हो रही थी, आपको नहीं लगता कि मामला इतना मशकूक हो गया कि अब बात तहकीकात से आगे गिरफ्तारियों की तरफ जानी चाहिए, और सबसे पहले जिस शख्स को शामिल तफ्तीश होना चाहिए वो फैसल वाउडा साहब हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ, मगर मैं सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मुल्क एक सिविल वॉर से बच गया है, शुक्र है, खान साहब की जान को ख़तरा नहीं है। और मगर अभी कुछ वाक़यात आ रहे हैं, फैसलाबाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ फायरिंग का एक्सचेंज हुआ है, PTI वर्कर
کے اوپر فائرنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے گارڈز کی طرف سے فائرنگ چلی، اور وہاں تھوڑی سی کئی اور جگہوں پہ بھی کشیدگی جاری ہے۔ تو ابھی لوگوں سے درخواست ہے کہ امن بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ خان صاحب کو پہلے جو سمجھا جا رہا تھا ایک گولی لگی ہے، ابھی میاں اسلم اقبال صاحب نے بتایا کہ ان کو 4 گولیاں لگی، 4 گولیاں بڑی سویر ہوتی ہیں، وہ ابھی بھی ان کی سرجری جاری ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی جان بچے اور صحت یاب ہوں۔ وہ پہلی پرائرٹی تو یہ ہے، امن ہونا چاہیے۔ دوسرا، بالکل آپ صحیح کہتی ہیں کہ اس کی تفتیش تو خیر ہوتی رہے گی، مگر میں یہ بالکل ون سائیڈڈ ہے کہ جی یہ ایک صاحب جو نوید صاحب کا جو بیان آیا کہ ایک مذہبی شدت پسند اس سے تھا، یہ اب اس میں سارے شواہد، تمام سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ کہہ رہا ہے۔ میرے بڑے پریس کے ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی ہے، اور ابھی میاں اسلم اقبال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ برسٹ کی آواز آئی ہے۔ لڑکے کے پاس 9mm کا پسٹل تھا، یہ پسٹل کی آواز نہیں تھی، برسٹ جو تھا آٹومیٹک گن کا تھا، یا وہ کلاشنکوف تھی یا کوئی اور آٹومیٹک گن کا فائر تھا، اور اتنے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں اسی سے ہی ہوئے ہیں۔ سو ایک یہ پلانڈ اسٹریٹجی تھی، بالکل کہ بڑی آرگنائز طریقے سے کی گئی ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس نے طوطے کی طرح اس نے اپنا بیان اس لڑکے نے پڑھا، وہ بھی پتہ چل رہا تھا، اور کیسے اس کو ایکسیس ہو گئی اور کیسے یہ سارا معاملات کیے گئے۔ بالکل مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے والے سے بڑی سملیرٹیز نظر آتی ہیں کہ ان کے ہاں بھی بالکل پہلے بام ایکسپلوژن ہوا تھا، اور وہ ڈیکوائے تھا، وہ ایک قسم کی ڈسٹریکشن تھی، سارے لوگ اس سے دوڑے اور ایک شخص نے بیچ میں پستول نکال کے گولی ماری۔ یہ ہمارے مرحوم دوست شہید ارشد شریف صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ کس طرح سیکنڈ فریم ٹو فریم کر کے دکھایا تھا کب یہ بام ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور کیسے وہ بیچ میں اس کا فائدہ اٹھا کے قاتل گولی چلاتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا، پلان تھا یہ۔ تو ظاہر ہے مگر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ تفتیش کی جائے، مگر تفتیش بھی کے اوپر بھی سوال اس لیے آ جاتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس گورنمنٹ، ان کی اپنی پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، مگر اتنے خوفناک قسم کے ان کے لیپسز ہیں کہ انہوں نے کارڈنز نہیں بنائے۔ اس کے بعد ٹرک کے اوپر میں دیکھ رہا تھا جو کنٹینر ہے، وہ ایک صافی بھائی چڑھے ہوئے تھے اور دکھا رہے تھے یہ جو جائے بکوا ہوتا ہے اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے، وہ پروف ہوتا ہے، اس کے اندر فورنسک انالیسز ہونا ہوتا ہے، اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ گولی کہاں سے آئی ہوئی ہے، اس کی ڈائریکشن پتہ چلتی ہے کہ کدھر سے آئی، وہاں گولیوں کے خول مل سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ صافی بھائی، ٹھیک ہے ان کا تو سکوپ ہو گیا، مگر ان کو ایکسیس ملی، اور بھی شاید پتہ نہیں کسی کو مل گئی ہو جو کہ ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے، غائب کر سکتا ہے۔ سو پولیس کے اس کے اندر بے تحاشا لیپسز ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے گارڈز کے بھی لیپسز ہیں۔ تو یہ تفتیش تو ہوتی رہے گی، بہت زیادہ ہوتی رہے گی اس کے متعلق، مگر میں یہ ایک اور جو کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کے لیے لارجر جو ہے اس کے لیے چن کے بولو جانا افسران چننے پڑیں گے جو کہ اس تفتیش کے ماہر ہوں، اور یہ ابھی سب دنیا کی نظریں اس پہ ہیں۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے ابھی تو، کیونکہ عمران خان ہاسپٹل میں ہے اور وہ ان کی سرجری جاری ہے، پر بہرحال یہ ایک سوال تو رہے گا کہ یہ جو دھرنا اس ٹیمپو پہ جا چکا ہوا تھا ان کا لانگ مارچ، تو آیا یہ کتنے پوسٹ پون ہوگا؟ ظاہر ہے ان کی صحت یابی تک تو یہ کچھ معاملات رکیں گے، پوسٹ پون تو ڈیفینیٹلی ہوگا، مگر کتنی دیر تک پوسٹ پون ہوگا، آیا اس دوران میں کیا ہوگا، کیا یہ اس واقعے سے کچھ لوگوں کو عقل آئے گی اور مل بیٹھ کے کوئی اس کا طریقہ کار نکالا جائے گا، کوئی سلوشن نکالا جائے گا، کیونکہ ہم بالکل اتنی انچز سے ہم ایک سول وار سے بچے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی بہرحال سب سے بڑی پاپولیرٹی جو پاپولر جماعت ہے پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور خدا نہ خواستہ ان کی جان کو اگر خطرہ ہوتا تو یہاں بہت زیادہ تشدد ہو سکتا تھا، اور اس لیے ابھی بھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بیٹھ کے اس کا سلوشن نکال لینا چاہیے، ورنہ پاکستان کو یہ بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب ایک اور چیز ہے جو ذہن کو مکمل طور پہ منتشر رکھے ہوئے ہے، جس کا آپ نے ذکر پہلے بھی کیا کنٹینر کے حوالے سے کہ بلٹ پروف کنٹینر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 126 دنوں کا دھرنا دیا تھا، بلٹ پروف کنٹینر تھا، جب بھی خان صاحب نکلتے ہیں حفاظت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہر جان قیمتی ہے، مگر خان صاحب چونکہ لیڈ کر رہے ہیں اس لیے ان کی جان بے حد قیمتی ہے۔ مولانا صاحب گئے، جن لوگوں نے لانگ مارچ کیا، بختر بند کنٹینر ہوتے ہیں جن کے اندر وہ جاتے ہیں اور پھر خطاب کرتے ہیں اور واپس اتر جاتے ہیں۔ کیا خان صاحب کو کسی
کسی نے قائل کیا کہ اس طرح بھی جایا جا سکتا ہے؟ اس میں تو مکمل جھول نظر آ رہا ہے کہ اب جب کہ جان کو شدید ان کی خطرہ ہے تو پھر بلٹ پروف کنٹینر کیوں نہیں رکھا گیا ان کے لیے؟ وہ اس میں آج ڈاکٹر یاسمین راشد سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا خان صاحب سے کہ یہ خاص طور پہ جو کنٹینر کی فرنٹ وہ جو ہے جہاں سے ان کو گولیاں کراس کر کے لگیں یہاں بلٹ پروف پلیٹ ہونی بڑی ضروری ہے. تو خان صاحب نے کہا نہیں کیا موت برک ہے. تو خان صاحب میں ایک وہ جو ایک اگریسو فاسٹ بالر والا جو ایک ان کا رویہ ہے کہ بہادر ہیں، نڈر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر حفاظت اپنی اس کی لوازمات ہے، سیکورٹی کی اپنی لوازمات ہیں. اور دنیا بھر میں جو ہے ایون سابق پریزیڈنٹ جو امریکہ کے اندر ہیں ان کی سیکورٹی جو ہوتی ہے آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. وہ کئی دفعہ آپ کو چوائس نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نہیں جائیں گے آج یہاں پہ یا یوں جائیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کا بھی اس کے اندر ذاتی ہے اور ان سے درخواست ہوگی کہ آئندہ وہ اپنی پروٹیکشن بڑی ضروری ہے کیونکہ ان کی پروٹیکشن کے ساتھ ملک کی پروٹیکشن اس وقت جڑی ہوئی ہے. ان کو اگر کوئی خدا نخواستہ مزید نقصان ہو جاتا تو پورا ملک ایک کیوس کی طرف جا سکتا تھا. تو یہ بالکل کنٹینر جو ہے میں سب کے لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہ بلٹ پروف نہیں تھا. اتنی ساری جو گولیاں زیادہ تر گولیاں لگی وہ لوہے کو کاٹتی بھی گئیں اور 9 mm کی پسٹل کی گولی آپ دیکھیں جب کراس کر جائے تو اس کا مطلب وہ جو دھات لگائی گئی تھی وہ بالکل ہی آرڈنری تھی. بلٹ پروف تو چھوڑیں، یہ گن کی گولی نہیں میں بات کر رہا، کلاشنکوف کی گولی کی بات کر رہا. 9 mm پسٹل کی گولی جو ہے وہ اس میں سے کراس کر کے کافی لوگوں کو لگی ہے. تو یہ بالکل وہاں پہ باقی بھی پولیس کے سیکورٹی وہ ہیں کہ میں نے کہا نا 3 کارڈنز ہوتے ہیں، وہ کارڈنز نہیں نظر آئے ہمیں کہ 3 اتنے قریب کسی کو نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ ان کی رینج میں پسٹل کی رینج میں جو ہے ٹارگٹ آ جائے. سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان آ جائیں تو یہ الاؤ کر دینا. اور پھر یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ سیکورٹی قباحت کیا بلکہ لازم ہونا چاہیے کہ آپ سیکورٹی کے میجرز کو لیں. اور اس میں یہ بہادری والی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال ایک نیسیسٹی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس بات کو عامر صاحب آپ کتنا خوش آئند سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے انہوں نے اس واقعے کو قابل مذمت قرار دیا؟ اب اس سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، ان کے ہمراہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، مریم نواز نے لندن سے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، جتنے بھی ان کے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اس کو قابل مذمت قرار دیا. اور آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ خان صاحب جب اسٹیج سے گرے تھے تو اسپتال میں ان کے عیادت کے لیے میاں نواز شریف صاحب تب بھی پہنچے تھے. تو یہ سیاست کے اندر اس قسم کا بیہیویئر آپ سمجھتے ہیں کتنا پازیٹیو ہوتا ہے؟ نہیں، مذمت تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہیں مذمت ہی کرنی چاہیے، مگر ساتھ میں اکثر مجھے ٹوسٹ بھی نظر آیا. میں سن رہا تھا 1-2 لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کے واقعات کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور بھائی ان کے 15 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست ہے. ابھی تو انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی. سیاست تو میرا خیال ہے وہ جب ریکور کریں گے، گولیاں کی سرجری وغیرہ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ سیاست شروع کریں گے. فی الحال تو ان کی سیاست تو رک ہی گئی ہے، یہ مارچ رک گیا ہے. تو یہ کافی نشاندہی لوگ کر رہے تھے کہ جناب یہ مارچ نہیں چل پائے گا، اس کو روک لیا جائے گا. اور جس طرح آپ نے ابھی یاد کروایا ہے کہ میاں اعجاز صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے اوپر گولی کا حملہ ہوگا، اور کافی جگہوں سے لوگوں سے یہ اس طرح کے اشارے آ رہے تھے، تو پھر اس کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. بہرحال مگر تفتیش سے جو یہ اس طرح کے کنکلوژن تک پہنچنا شاید نامناسب ہے، مگر یہ ہے کہ ہم بڑے گمبھیر حالات سے گزر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ابھی واقعہ ہے. وہ میاں اسلم صاحب کہہ تو رہے تھے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر اکثر ایسے موقع پہ یہی کہا جاتا ہے. مگر 4 گولیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ابھی 1 گولی نکلی ہے، 3 گولیوں کی ان کی ابھی سرجری جاری ہے. تو ابھی ہی از ناٹ آؤٹ آف ڈینجر. وہ جو جب تک گولیاں نہیں نکل پاتی ہیں تو وہ جب تک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے.
صحیح، بالکل عامر صاحب، پوری قوم عمران خان صاحب کے چاہنے والے اور جتنے بھی ہیں سب لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور دعا گو ہیں کہ جلد صحت یاب ہوں. ابھی اس وقت طاہر عالم صاحب ہیں، سابق آئی جی اسلام آباد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی طاہر عالم صاحب سابق آئی جی بھی ہیں اور اپنے زمانے کے مشہور و معروف انویسٹیگیشن کے یہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں ان کا بڑا نام ہے. تو طاہر عالم صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ظاہرہ آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، چاروں طرف سے خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف سے فائر نہیں تھا، کیونکہ کلیئرلی ایک برسٹ کی آٹومیٹک گن فائر بھی سنائی دے رہا ہے، صرف یہ 9mm والا پسٹل نہیں ہے. ایک بات دوسری ہے کہ اس کے اندر کافی ساری بے نظیر بھٹو کی شہادت کی سملیرٹی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ایکسپلوژن کیا گیا، ڈسٹریکٹ کیا گیا اور اس کے بعد جس نے گولی مارنی تھی اس نے گولی ماری گئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی ماہرانہ رائے دیجیے گا. دیکھیں جی، 9mm کا ایک پسٹل ظاہر کیا گیا اب تک جو میڈیا کی رپورٹ ہے. 9mm کے پسٹل میں زیادہ سے زیادہ 18 گولیاں آتی ہیں. اب اگر ہم گولیوں کی تعداد دیکھیں، زخمیوں کی تعداد دیکھیں، اور بعض زخمیوں کو 2 3 اور 4 گولیاں بھی لگی ہیں، تو 18 گولیوں سے تو یہ تعداد بڑھ گئی. اب بہتر تو یہ پولیس بتا سکتی ہے کہ اسے خول 9mm کے ملے ہیں، باقی چیزوں کے بھی ملے ہیں، کتنے خول ملے ہیں اسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک 9mm کا کام نہیں ہے کہ اتنے سارے بندوں کو زخمی کرے اور بعض بندوں کو ملٹیپل فائر لگے. تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی اور ویپن بھی اس میں یوز ہوا ہے اور اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کا جو آؤٹ کم ہے وہ تھوڑا بہت بتا دینا چاہیے تاکہ اس طرح کی قیاس آرائیاں جو ہے وہ نہ اٹھیں. جہاں تک ملزم کا بیان کرایا گیا ہے بہت بڑا بلنڈر ہے، لیکن ملزم کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ملزم جو مرضی سٹیٹمنٹ دے، ملزم کسی کو بچانے کے لیے بھی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ یہ کام میں نے ہی کیا، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بیان کو ویسے بھی قانونی طور پر بھی ملزم کا بیان پولیس کے سامنے، چاہے وہ آئی جی کے سامنے دے رہا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس سے ہٹ کر پنجاب پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے. پنجاب پولیس کے لیے اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آئی جی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے پروفیشنلی تفتیش کرتے ہیں. ہر طرح کے سیاسی اثر و رسوخ، سیاسی باعث جو ہیں یا سیاسی پریشر کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ٹیکنیکلی طور پر تفتیش کر کے انہیں نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اور جو اصلی طاہر عالم صاحب، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں کہ وہاں پہ تفتیش کے اندر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جائے وقوع کو کارڈن آف کر دیا جائے، بالکل اس کی بند کر دیا جائے، تاکہ اس کے خول، جس طرح آپ نے کہا کہ گولیوں کے خول چاہیے ہوتے ہیں. وہاں تو ٹرک، وہ کنٹینر کے اوپر لوگ دندناتے پھر رہے تھے، بعد میں کیمرے لے کے صحافی پہ چڑھے ہوئے تھے، دکھا رہے تھے گولی یہاں سے آئی، یہاں سے گئی، اور نیچے ارد گرد کا ایریا بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی میرا خیال وہاں سے دندناتے پھر رہے ہیں. تو کوئی کارڈن آف تو مجھے نہیں نظر آیا. تو یہ کیسے ایویڈنس ہوگا، کیا ہوگا؟ پولیس کے بہت زیادہ لیپسز نظر آئے ہیں کہ کارڈنز اس طرح کی جو 3 ٹیر آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ لیپسز نہیں نظر آئے. گجرانوالہ ڈویژن کی پولیس کی طرف سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کوتاہی ہے. اس واقعے کے فوری بعد جو اعلیٰ افسران ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا اور اسے مکمل طور پر کارڈن کرنے میں مدد کرنی چاہیے تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحافی بتا رہے تھے کنٹینر پر چڑھ کے کہ گولی ادھر سے کراس کر کے چادر سے پھر لگی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا مطلب ہے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. گجرانوالہ بے شک وزیر آباد کو گجرات کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک گجرات وزیر آباد کی سربراہی گجرانوالہ ڈویژن کے پاس ہے اور گجرانوالہ ڈویژن سے ہی وسائل مہیا کیے جاتے ہیں. اور میں یا تو پولیس تھک چکی تھی کیونکہ 4-5 دن سے ایک ہی ڈویژن میں یہ لانگ مارچ چل رہا ہے. پولیس جو ہے صبح آ جاتے ہیں، 2-4 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر وہ لگ جاتے ہیں. ان میں ظاہر تھکاوٹ کا عنصر بھی اور عدم دلچسپی کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی پولیس کی کوتاہی ہے کہ اس نے ان ڈسٹرکٹ سے پولیس اکٹھی نہیں کی کہ چلے ایک دن اگر
ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس تھی, دوسرے دن ڈسٹرکٹ کی پولیس آ جاتی تاکہ پولیس کو آرام کرنے کا موقع ملتا. چلیے اس کے اوپر پھر بات کریں گے. ابھی میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. سابق آئی جی پولیس اسلام آباد طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.